جو 7 سال سے مسنگ ہے. جب وہ مسنگ ہوئے تھے تو اس وقت کے ڈی جی سی کہتے تھے ان کے گھر والوں کو کہ 1 ہفتے میں آ جائے گا, 2 ہفتے میں آ جائے گا. وہ 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 4 ہفتے اب کئی سال میں بدل گئے ہیں. جو بچے ان کے 4 کلاس میں پڑھتے تھے وہ میٹرک کر چکے ہیں اور ان کی ماں انتظار کرتے کرتے مر چکی ہیں. اور یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ انتہائی علمی ظلم ہے. اس حال کے اندر میں نے جو کل سے سنا ہے, ہر ایک کو تشنہ عدالت پایا ہے. عادل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, لاقانونیت ہو رہی ہے, حق پامال کیا جا رہا ہے. اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا. یہ زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے, ہمارے دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. کسی کا بھی حق پامال نہیں ہونا چاہیے, ہمارے دشمن کا بھی حق پامال نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس نقطے پر آ جائیں کہ عدل اور انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہوگا تو عدل و انصاف کبھی نہیں ہو سکتا. آئیں رول آف لا کی طرف چلیں, اس ملک کو قانون کی عملداری دیں, آئین کی سربلندی حکمرانی دیں. اگر آئین پر عمل ہو, قانون پر عمل ہو, یہ دکھ درد جو ہم یہاں اپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا موقع نہیں ہے گا ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے. ایک دوست نے کہا, بزرگ نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کے یہاں پر ہم نمائندے موجود ہیں. جس حال سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں, پاکستان کے عوام, جس مہنگائی کے, بجلی کے بل دیکھ لیں, آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں, میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں, بے روزگاری کو دیکھ لیں, مشکلات کو دیکھ لیں, تعلیمی سہولتیں ان کے لیے نہیں ہیں, ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں, مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہمارا طبقہ جو ہے. مڈل کلاس کے لوگ نیچے گر رہے ہیں, مڈل کلاس سے فقر بڑھ رہا ہے, ہر طرف بڑھ رہا ہے. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کاد الفقر ان یکون کفرا, بعض اوقات غربت اور فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. لوگ اس طرح سے سماجی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم عدل سب کے لیے مانگے, انصاف سب کے لیے مانگے, صرف اپنے لیے نہیں. میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں حالیہ دنوں میں, پہلے بھی اور ابھی بھی 10-12 ہزار جو میں نے سنا ہے سیاسی قیدی ہیں, خواتین قیدی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے میں آج تک نہیں ملا ہوں, لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے, پڑھا ہے, سنا ہے. ایک معزز خاتون ہے, پڑھی لکھی خاتون ہے, وہ دہشت گردی کے کیسوں میں پکڑی ہوئی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کے والدہ میرے گھر آئیں, ایک انتہائی کیا اسے کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی خاتون, سکول ٹیچر, ہیڈ ماسٹر, وہ اپنی بچی کے لیے کہہ رہی تھی کہ میری بچی کے لیے آواز اٹھائیں. وہ عالیہ حمزہ کا شوہر کینسر میں مبتلا ہے, کینسر کا مریض ہے, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, کبھی لاہور میں, کبھی میاں والی میں, کبھی سرگودا میں اس کو لے جایا جاتا ہے ایک ہی وقت کے کیسز میں. یہ نا انصافی ہے. اسی طرح سے اس طرف بیٹھے ہوئے دوست جو ہیں, جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے وہ زیادتی ہے, نا انصافی ہے. ہم سب کو کنڈیم کر دیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے جب انہیں ضرب لگی فر کے مبارک پر, وہ بستر شہادت پر تھے, تو ایک وصیت کی انہوں نے کہ کون اپنے بیٹوں کو کون للظالم خصما وللمظلوم اونا, ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا. سوسائٹی میں 2 ہی طبقے ہیں, ظالم اور مظلوم. ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم 25 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں, تو 25 کروڑ عوام میں جو مظلوم ہیں وہ اکثریت ہے, ہمیں ان کا نمائندہ بننا پڑے گا. کیا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ ہوں؟ میں کب ان کا نمائندہ بنوں گا؟ جب ان کا ترجمان بنوں گا. جب میں بولوں گا وہ سمجھیں کہ ہم بول رہے ہیں, جب میں چلوں گا وہ سمجھیں کہ ہم چل رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ لیں مظلوموں کا حال, دنیا میں ایسے ہی ہے. غزہ میں دیکھ لیں, غزہ کے مظلوم آج دنیا کی مہذب اور سویلائزڈ کلچر جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی, جمہوریتیں اور حکومتیں کہتے تھی, وہ بے نقاب ہو چکی ہیں. نسل کشی ہو رہی ہے. دیکھیں غزہ میں عورتیں ماری جا رہی ہیں, بچے مارے جا رہے ہیں. کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ, برطانیہ, یورپ. اور ہم جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں. اسرائیل کے ساتھ نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی, اس درندے کے ساتھ. اس کا سفارت خانہ ہمارے ملک میں کھلے گا. پاکستان کے غیرت مند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل, مجرم, انلیگل, انلیجٹیمیٹ حکومت کے یہاں پر سفارت خانے کھلے, نمائندگی اس کی یہاں پر ہو. ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے, ان کو قبول کرنا. ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے.
पिक एंड चूज नहीं हो सकता। सेनेटर साहब, आप किस सफारत खाने की बात करें? इजराइल का कोई सफारत बात हो रही थी, बात हो रही थी नॉर्मलाइजेशन की, बात हो रही थी। एनडीयू में बातें हुई हैं जी नहीं, एनडीयू में बाजवा साहब ने सब एमएनएस के साथ जो वहां पर मौजूद थे, सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट से वहां बात की। लिहाजा बहरहाल मुझे खुशी है कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ मेरी इत्तला में ऐसा और हमारा कुछ नहीं। सेनेट उसके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इसी तरह से वजीर इस वक्त बैठे हैं, वो इसी तरह आप से वाइंड अप करें तो वजाहत करेंगे। जी मैं खत्म करता हूँ इंशाल्लाह। एमएल मैं साहब इसी तरह से प्लीज 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 मैं तारड़ साहब प्लीज मैं बात करता हूँ। देखें प्लीज ये बात करने दें। अब्रो साहब, आप अपने प्लीज आप तजावज कर रहे हैं। अगर आपको रूल्स का नहीं अदराक तो मुझे भी आपको आपका माइक ऑन करने का कोई प्लान नहीं होगा, मंसूबा नहीं होगा। बिल्कुल चेयर रूलिंग दे सकते हैं। आप बैठ जाइए, तशरीफ रखें मौलाना साहब, सेनेटर साहब आप जारी रखें, नहीं तो आप दोनों का माइक बंद। थैंक यू जी। आपको रूल्स का नहीं पता तो आप तशरीफ ले जाइए। मेरी गुजारिश है कि बात करने देखें मैडम, जो मैं समझता हूं मैडम, जो मैं समझता हूं, आप लोग तमीज के दायरे में रहें, प्लीज। किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में कोई हत्या करने की किसी की जरूरत नहीं है। आप लोग तमीज के दायरे में रहें, तशरीफ रखें। आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं जी प्लीज अलामा साहब, आप चेयर पर मुखातिब, आप इधर मुखातिब हों और आप अपनी तकरीर जारी रखिए। मुअज्जब तरीके से आप बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं। आप प्लीज मैडम आप करें, कंक्लूड करें, आराम से कंक्लूड करें प्लीज, अपनी बात कीजिए। मैंने उनसे कहा है आप आराम से बात कीजिए, आप तशरीफ रखिए, हौसला करें, आप हौसला करें। ऑन साहब, उनको बात करने दें, उनका टाइम मत दें। जी मौलाना साहब, सेनेटर साहब आप जारी रखें। बिल्कुल मेरा हक है मैं उनसे पूछूं कि सफारत खाना खुल रहा है कि नहीं। जी ठीक है। पहला खिताब है, उनको करने दें। मैंने बिल्कुल नहीं रोका है उनको। आप प्लीज जारी रखें, उनका खिताब मत खराब करें। मैंने उनके हक में बोला था कि उनको वजाहत की जरूरत है। आप प्लीज अलामा साहब प्लीज कैरी ऑन। प्लीज मेरी बात अपने स्पीकर्स को तंग कर रहे हैं। जी आप चलिए, आप मेहरबानी करें मेरी बात, आप अपने इत्मीनान से बोलिए। जी देखें, आदल जो है, आदल का नफाज यानी कानून की गुमरानी उस वक्त होगा जब आदल जो है हम उससे इश्क करेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक रात वो कहते हैं एक शख्स आया, तो मैंने कहा ये क्या लेके आओ मेरे लिए तुम? हदिया है, अतिया है, क्या है ये? ज़कात है, सदका है जो हम पर हराम है? उसने कहा ये आपके लिए हदिया है। तो मैंने कहा तुझ पर रोने वालियां रोएं। यूं लगा मुझे ये सांप का कहते हैं कि जहर है, ये सांप की कह है। तो मैंने उसे कहा वल्लाहि लओतीतुल अकालीम सबअता बिमा तहता फला क्या, अगर मुझे सारी कायनात दे दी जाए अन असलबा जिल्ब शईरत मिन फमिन नमलतिन, कि अली तूने छोटा सा जुल्म करना है कि चींटी के मुंह से जौ का छिलका छीनना है, वल्लाहि मा फालतो, मैं कभी नहीं चींटी पर भी जुल्म नहीं करूंगा। वो चींटी जो पांव तले आके रौन दी जाती है, कोई उसका एहसास नहीं करता। आदल उस वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ उस वक्त आएगा जब आदल मुकद्दस होगा, रूल ऑफ लॉ भी मुकद्दस होगा। मेरे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी कुद्दस सिरो फरमाते थे कि जब कोई ड्राइवर ड्राइव करते हुए ट्रैफिक की रेड लाइट क्रॉस करे तो चेक करो अंधा है या पागल है।
اس نے قانون کو اتنا گھٹیا اور پس کیوں سمجھا ہے کہ پاؤں تلے روندا ہے اس نے؟ آپ دیکھیں کہ کیا ہم سارے کے سارے رول آف لا پر عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، باور رکھتے ہیں؟ ایمان رکھنا اور ہے اور اس پر عمل کرنا اور ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے کہ اس نے پر نماز فرض کی، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جھوٹ کو غلط کہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم جھوٹ بول جاتے ہیں۔ کیا جہاں ہمارا ایمان ہے، رول آف لا کے اوپر باور ہے، یقین ہے، خدا بھی کہتا ہے، دین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ لا آف لینڈ، جو پارلیمنٹ ہماری جو قانون پاس کرتی ہے عوام حق میں، اس پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ میں کبھی بھی اگر ڈرائیور ٹریفک کی ریڈ لائن کراس کروں گا، ریڈ لائٹ کراس کروں گا، میں راجہ ناصر، میں فاسق و فاجر ہوں، گناہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ قانونی مجرم تو ہوئی، خدا کا بھی مجرم ہوں۔ تو رول آف لا کہاں ہے ہمارے ملک کے اندر؟ آپ سارا دن دیکھتی ہیں کیا پولیس والا جب پکڑتا ہے کسی کو، پکڑنا حق ہے اس کا، جب اس پہ منہ پر تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو رول آف لا وہاں ہوتا ہے؟ ایک انسان کی تحقیر و توہین، جسے اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے انسان کو کرامت دے کے خلق کیا ہے، ظالم ترین انسان کے منہ پر بھی تھپڑ نہیں مارا جا سکتا۔ یہ رول آف لا نہیں ہے، لا کو اپنے پاؤں تلے پامال کیا گیا ہے۔ اس وقت اس ملک کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اور رول آف لا کا نہ ہونا ہے، آئین پر عمل نہ ہونا ہے۔ میں چند دن پہلے میں چمن گیا تھا، چمن بارڈر پر گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں ہزاروں لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا۔ کہتے کیا ہے کہ کچھ لوگ ادھر رہتے ہیں، بارڈر سے زمینیں ادھر ہیں، ان کا آنا جانا تھا، روزگار بھی لگا ہوا تھا، انہیں کہا گیا پاسپورٹ بنواؤ اور ویزے لگوا کے آؤ جاؤ۔ حالانکہ میں نے سنا کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے وہاں پر ایک ٹریول لیٹر ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے جس پر وہ آتے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے، گرمی میں سردی میں، ان کی آواز کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ رول آف لا ہے؟ کوئی سن رہا ہے ان کی بات؟ اور لا کس لیے ہوتا ہے؟ سموتھ موو کرنے کے لیے، ہرڈل کھڑے کرنے کے لیے نہیں لا بنایا جاتا، قانون نہیں بنایا جاتا، وہ لا چلتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قانون شکنیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ ایسا لا بناتے ہیں جو افراد کو دیکھ کر، چند لوگوں کو دیکھ کر بناتے ہیں تو وہ لا قانون آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے، عدل آئے، انصاف آئے، کسی کو نہ کوئی جج تکلیف دے سکے، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی کیا اسے کہ جس کے پاس بھی اختیار ہے۔ دیکھیں پاور کا مس یوز کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ میڈم میں نے جو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، میں آئی آر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود فلسفے کا استاد بھی ہوں، میں فقہ کا بھی استاد ہوں، پڑھاتا رہا ہوں۔ جب پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سعی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں آپ لوگ۔ اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار ہدف بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر، کہ اسے اقتدار یہ تھا، حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا، ماؤں کے بچے جو بیٹا پیدا ہونا تھا خطرہ تھا، اس کو ذبح کر دو۔ نمرود کیوں بنا؟ چونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتا تھا۔ یزید کیوں بنا؟ پاور پالیٹکس کرتا تھا، اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا، انہیں بازاروں میں پھرایا، رسول کی اولاد کو ذبح کیا، ان کے سر نیزوں پہ بلند کیے۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قتل کر، تجھے رے کی حکومت دوں گا۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر پالیٹکس پاکستان کا آئین یہ پاور پالیٹکس کو پاکستان کا آئین ممنوع قرار دیتا ہے۔ آپ کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ دیکھیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باپ اس کا ولی ہوتا ہے، اولاد کا ولی باپ ہے۔ اللہ نے کہا کہ باپ ولی ہے اولاد کا۔ کب تک ولی ہے؟ جب اولاد کے جو انٹریسٹ ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اگر اولاد کے انٹریسٹ کو وائلیٹ کرے، نقصان پہنچائے، اس کی ولایت اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، امانت ہے ہمارے پاس، الیکٹڈ ممبروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے ان کے آئین کے تحت۔ میں عرض کروں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر۔ پاکستان کا یہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر، حکم اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی۔ اسی لیے آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے، اس لیے آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی ہے۔ تو اقتدار جس کے پاس آتا ہے اس کا مالک نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے۔
जजिस को इस्तेमाल करती है, जिसको भी इस्तेमाल करती है, ये पावर पॉलिटिक्स की वजह से कि इक़्तिदार अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते और मुल्क तबाह हो जाए, टूट जाए, बर्बाद हो जाए। इसलिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलें, पाकिस्तान का आइन जो हमें कहता है उस पर अमल करें। इक़्तिदार अमानत है, हम मालिक नहीं है, ना हमारे बच्चों को मिल सकता है, ना औलाद को मिल सकता है। ये अल्लाह की अमानत है। अगर हम इस अमानत में खयानत करें, इसका मिसयूज करें, इस पावर का जो अल्लाह की अमानत है हमारे पास, तो हम उस सलाहियत से साकित हो चुके हैं। हम गासे में उस वक्त अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। इन्ना समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना मसूला। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो फिक्र करते हैं, खुदा की बारगाह में जवाबदेह हैं मैडम। लिहाजा पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए। आज जो लोग जेलों में पड़े हैं, कोई भी है बेगुनाह है, पीटीआई के हैं, इमरान खान साहब हैं या कोई और भी हैं, जो भी बेगुनाह है, वो नून लीग का है, वो पीपल्स पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है या किसी पार्टी का नहीं है, मजलूम है, हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके लिए आवाज उठाएं, हम उनके लिए बोलें, यहां से शुरू करें। जब हम आवाम के लिए बोलेंगे, लोग हमारे लिए बोलेंगे। अगर हमें जरा सी तकलीफ हो जाए, हम चीखना शुरू कर दें, लेकिन अब हम चीख कर गले उनके बैठ जाए, उनकी आवाज ना सुने, वो हमारे लिए नहीं बोलेंगे, डिटैच हो जाएंगे। और जिस हुकूमत के साथ, जिन लोगों के साथ आवाम ना हो, फिर वो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आप देखें ईरान में प्रेसिडेंट 2-3 दिन पहले वो उनकी शहादत हो गई। आप देखिए कल से आज तक कितनी दुनिया उनके जनाजे में है, इंसान हैरान रह जाता है। वो शख्स एक दिन छुट्टी नहीं की 3 साल में, उसने वीकेंड के ऊपर वो आवाम में जाता था, मजलूम महरूम इलाकों में जाता था, उनसे मिलता था और फिर अवाम के साथ ताल्लुक है। उन्होंने 28 जून को विद इन 50 डेज नए सदर के इंतखाबात की तारीख तय कर दी है। जो अवाम से जुड़े होते हैं ना इंतखाब से भागते हैं, ना अवाम से डरते हैं, खौफजदा होते हैं। अगर हम अवाम के हुकूक के लिए लड़ेंगे, हम कोई छुट्टी नहीं करेंगे, जाएंगे, हम सब जाएं, हम सेनेटर्स हैं, हम जाएं बलोचिस्तान के मजलूम और महरूमों के पास, एंगेज करें उनको, हारियों के पास जाएं, मजदूरों के पास जाएं, पिछले हुए कुचले तबके के पास जाएं, उन्हें एंगेज करें। आप हमारे भाई हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, वो हमारे लिए भी उठेंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। आज इस हाल में पहुंच चुका हुआ है, ये पावर पॉलिटिक्स का नतीजा है। पावर पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान टूटा है। पावर पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पर खिलवाड़ खेला गया, आइन के साथ, दस्तूर के साथ, अवाम के साथ, और आज भी खेला जा रहा है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर हम अवाम के लिए उठेंगे, अब गिलगित बल्तिस्तान में आप देख लीजिए, बल्तिस्तान में हसास इलाका है, वहां पर अभी आप देखें SAF के जरिए लोगों की जमीनें ली जा रही हैं। वहां के लोग नाराज हैं, कश्मीर की तरफ खुदा ना खास्ता वहां सूरत हाल पैदा ना हो जाए। वहां पर यूनिवर्सिटी के लिए बल्तिस्तान में वाइस चांसलर का इंतखाब होना है, कितना समय नहीं हुआ है, और एक ऐसे बंदे को मुसल्लत किया जा रहा है जो लोग पसंद नहीं करते, और उसके मुकाबले में बेहतरीन लोग हैं। कोई GC का है, कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका है, कोई और यूनिवर्सिटी का, उनमें से किसी को बना दे, लोग कबूल करने को तैयार हैं। जो पहला है वो वहाँ लोगों की नज़रों में बदनाम है, तालीमी इदारों में लोग बर्दाश्त नहीं करते। मेरी गुजारिश ये है कि हमारी हुकूमत जो है अवाम के साथ खड़ी हो, अवाम की आवाज़, अवाम का तर्जुमान बने, अवाम का साथ दें, और खुदा ना खास्ता अवाम अगर चीज को नापसंद करते हैं और उसमें कोई हरज भी नहीं है, उससे बेहतर जी शुक्रिया, आपका पॉइंट बहुत वजाहत से आगे